بس پھر اللہ رب العزت تو اپنے قرآن میں اور اللہ کے رسول اپنے فرمان میں حضرت امام علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے رہے، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں نے حضرت امام علی بن ابی طالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یاد رہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6220 کے مطابق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور صحیح مسلم کی ہی حدیث نمبر 6261 کے مطابق سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کو اللہ رب العزت نے حضرت امام علی بن ابی طالب کے فضائل میں نازل کیا تھا۔ اسی طرح پھر حضرت امام علی بن ابی طالب کو شہید کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا تو اس موقع پر افسوس کرنے کے بجائے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131 کے مطابق یہ کہنے لگے، حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا، شکر ہے کہ اللہ نے اس آگ کے انگارے کو بجھا دیا۔ بس پھر حضرت امام حسن ابن علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین ابن علی کو تو سرعام کربلا کے تپتے صحراؤں میں بے یار و مددگار چھوڑ کر بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین ابن علی کی شہادت کے بعد بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے مطابق یزید کے حکم پر مدینہ منورہ میں واقعہ ہرہ ہوا، اور اس واقعہ ہرہ میں مسلمانوں نے 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کو بے دردی سے شہید کیا، اور مدینہ منورہ کی گلیوں اور بازاروں میں 1,000 سے زیادہ مسلمان نوجوان لڑکیوں کے ساتھ سرعام سب کے سامنے زنا کیا۔ بس پھر اس واقعہ ہرہ کے بعد صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یزید کے حکم پر مسلمانوں نے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر آگ کے پتھروں کی بارش کی، اور ان آگ کے پتھروں کی بارش سے خانہ کعبہ مکمل طور پر جل گیا اور خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ بس پھر اسی طرح یزید کے حکم پر ہی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک وفادار صحابی کو چن چن کر بے دردی سے شہید کرنا شروع کر دیا، اور انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زمین میں دفنا دینے کی بجائے یزید کے حکم پر فوج یزید نے ان کی لاشوں کو مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پر لٹکا دیا، اور اسی طرح سے ہی مسلمانوں نے کئی ہفتوں تک صحابہ کرام کی لاشوں کو چوراہوں پہ لٹکا کر سرعام سب کے سامنے ان کی توہین اور بے حرمتی کی۔ یہاں پر شاید میرے کچھ پیارے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر بار بار مسلمان کی رٹ لگا کر کیوں بات کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو کربلا کے تپتے صحراؤں میں اور صحابہ کرام کو مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پہ بے دردی سے شہید کیا، بلکہ اسے تو یہ کہنا چاہیے کہ یزید اور فوج یزید نے یہ سب کچھ کیا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یزید اور فوج یزید کیا کافر تھی جو میں اسے مسلمان نہ کہوں؟ اب جب مسلمان خود یزید اور فوج یزید کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں تو کیا کافر کہوں کہ کافروں نے اہل بیت کو کربلا کے تپتے صحراؤں میں اور صحابہ کرام کو مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پہ بے دردی سے شہید کیا؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بلکہ کچھ مسلمانوں کے نزدیک تو یزید لعنت اللہ نہیں بلکہ رضی اللہ ہے، یعنی وہ کہ جس کے کارناموں سے اللہ بھی راضی ہے۔ تو اب مسلمانوں کے نزدیک جس کے کارناموں سے اللہ بھی راضی ہے تو کیا مجھے اس انسان کو اب مسلمان کہنے کا بھی حق نہیں ہے؟ خیر دوستو، یاد رہے میں جان بوجھ کر بار بار مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا تھا تاکہ آپ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات محسوس کر سکے کہ حضرت رسول خدا کے بعد منافقین نے کس طرح سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق بن کر اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔